السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علموں، آج ہم 7ویں جماعت اسلامیت کی کتاب ہمارا پیارا دین میں جو ایک سورت ہے سورہ علق، اس کے بارے میں پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اچھا، اس کی میں عربی نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کا صرف ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے اور اسی کو سمجھیں گے۔ ترجمہ ہے اس کا: پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بے شک انسان سرکش ہوتا ہے اس لیے کہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرنے لگتا ہے۔ بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، بھلا تم نے اس کو دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز میں مصروف ہوتا ہے۔ بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو، اور دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ لیں گے، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال، تو وہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لے، ہم بھی اپنے دوزخ کے موکلین کو بلا لیں گے۔ دیکھو اس کا کہاں نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب اللہ حاصل کرتے رہنا۔ سورہ علق جو ہے اما پارے کی صورت ہے اور اس کی ٹوٹل 19 آیات ہیں۔ آیت نمبر 19 جو ہے وہ آیت سجدہ ہے، یعنی کہ آیت نمبر 19 اگر ہم پڑھیں گے، یعنی اس کا تو ابھی میں نے صرف ترجمہ پڑھا ہے، اگر آیت نمبر 19 کی عربی پڑھتے ہیں ہم تو آیت کے اختتام پر آیت سجدہ آتی ہے، یعنی کہ اس مقام پر سجدہ لازم ہو جاتا ہے، سجدہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اچھا، سورہ علق کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ سورہ علق جو ہے وہ غار حرا میں نازل ہوئی تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں حاضر ہو کر سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پڑھی تھی، اور انہی 5 آیات سے وحی کا سلسلہ بھی شروع ہوا تھا، یعنی کہ سورہ قرآن پاک کے نزول کی جو ابتدا ہے، قرآن پاک کے نازل ہونے کی جو ابتدا ہے، وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات سے ہی ہوئی تھی۔ اچھا جی، ہم پڑھتے ہیں طالب علموں۔ سورہ علق کا نزول غار حرا میں ہوا تھا۔ یہ مشہور واقعہ آپ پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے غار حرا میں اچانک ظاہر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، اقرا، یعنی کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، یعنی میں کچھ پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب زور سے سینے سے لگایا اور کہا، اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی جواب دیا، یعنی کہ ما انا بقاری، یعنی کہ میں کچھ پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس طرح 3 مرتبہ، اور آخر میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دبانے کے بعد معلم یعلم تک، یعنی اقرا سے لے کر معلم یعلم تک، یعنی کہ شروع کی ابتدائی 5 آیات تلاوت کی تھی اور آپ کو سکھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں سورہ علق سے وحی کی ابتدا ہوئی، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، مگر غار حرا کے اس مشہور واقعے میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہی نازل ہوئی تھیں، یعنی اقرا سے لے کر معلم یعلم تک نازل ہوئی تھیں۔ یہ ہیں وہ 5 آیات جو کہ پہلی وحی کہلاتی ہیں، یعنی کہ نزول قرآن کی ابتدا بھی انہی 5 آیات کے ذریعے ہی شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک مدت تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ یہ زمانہ فترت کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں وحی نازل نہ ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت رنج و غم پیش آیا۔ سورہ علق کی بقیہ آیات تقریباً 2.5 یا 3 سال کے وقفے کے بعد نازل ہوئی تھی، یعنی کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی تھی، جس کے بعد 2.5-3 سال تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، نہ کوئی اور پیغام آیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی رنج و غم بھی ہوا تھا۔ اچھا، بقیہ آیات میں جو ابتدائی آیات میں علم کی اہمیت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، انسان کو اپنے رب کا نام لے کر پڑھنا چاہیے، جس سے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا فرمایا اور انسان کو وہ علم عطا کیا جس کے بارے میں انسان نہیں جانتا تھا یا نہیں پتہ تھا۔
جبکہ اس کی بقیہ آیات جو ہیں وہ ابو جہل کے ایک واقعے کے متعلق ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی، تو ایک دن ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا اور دھمکی دی کہ اگر آئندہ نماز پڑھیں گے اور سجدہ کریں گے تو وہ نعوذ باللہ آپ کی گردن پر کو پاؤں سے کچل دے گا۔ اس کی اس گستاخی کے نتیجے میں یہ آیات نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی کہ بقیہ آیات جو ابتدائی 5 آیات کے بعد جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں ابو جہل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں ابو جہل نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ابو جہل نے آپ کو نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے سے روکا اور نعوذ باللہ یہ کہا کہ اگر آپ نے اب سجدہ کیا یا نماز پڑھی تو میں آپ کی گردن اپنے پاؤں تلے کچل ڈالوں گا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ ناسیہ دیکھ رہا ہے، ناسیہ سر کے بالوں کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس آیات صورت میں جو پیشانی کے بالوں کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے، پیشانی کے بالوں کی طرف جو کہا گیا ہے ان بالوں کو ناسیہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ پیشانی سے اوپر جو فرنٹ پہ جو بال ہوتے ہیں انسان بال ہوتے ہیں آگے کی طرف وہ انہیں ناسیہ کہا جاتا ہے۔ جس شخص کے پیشانی کے بال کسی دوسرے شخص کے ہاتھوں میں آ جائے تو وہ بالکل ہی مجبور ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ شخص باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹیں گے، اور اگر اس کو اپنے مجمع پر گھمنڈ ہے، سو معاف کیجیے گا مجموعے پڑھ دیے، مجمع پر گھمنڈ ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو یعنی سپاہیوں کو بلا لیں گے۔ پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نالائق کی ان حرکتوں کی بالکل پرواہ نہ کیجیے اور اس کا کہا نہ مانیے، اور بس دستور نماز پڑھتے رہیے اور خدا کا قرب حاصل کرتے رہیے، کیونکہ نماز اور سجدہ ہی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یعنی کہ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ جو ہے وہ نماز اور سجدہ ہے، جس میں کے ساتھ دعا اور استغفار خاص طور پر کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی کہ یہاں پہ بقیہ آیات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز پڑھنے کی طرف کا حکم دیا، سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ابو جہل نے اس بات کو منع کیا، جس کی اس گستاخی کے نتیجے میں بقیہ آیات نازل ہوئی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ آپ ابو جہل کی باتوں کی یا حرکتوں کی بالکل پرواہ نہیں کیجیے اور بدستور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز اور سجدے کرتے رہیے۔ ہم کیا کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ابو جہل کے لیے کہ ہم کیا کریں گے، ہم ابو جہل کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹ لیں گے، یعنی کہ جہنم میں لے جائیں گے۔ اگر اسے اپنے بڑے مجمع پر گھمنڈ ہے کہ اس کے بہت سارے ساتھی ہیں جو اس کو بچا لیں گے تو بلا لیں اپنے ساتھیوں کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابو جہل اپنے ساتھیوں کو بلا لیں، وہ بھی اس کا کچھ فائدہ نہیں کرا سکیں گے، ہم بھی اپنے دوزخ کے سپاہیوں کو بلا لیں گے، تو نہ صرف ابو جہل بلکہ اس کی پوری جماعت ہی جہنم کی طرف ڈھکیل دی جائے گی، یعنی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ اس صورت کی مختصر سی تفسیر تو خیر اس صورت کی بہت بڑی ہے، میں نے آپ کو بہت زیادہ مختصر کر کے بتائی ہے۔ اس صورت کی تفسیر، ترجمہ اور باقی سوالات جو ہیں وہ آپ کو واٹس ایپ پر اویلیبل ہوں گے، یہاں سے آپ یہ کام حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔